نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو خاک مدینہ و نجف کا سلام پہنچے۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کی سلسلے کی آج ہماری الحمدللہ 20ویں ویڈیو ہے۔ اس کا عنوان ہے منافقین کی حضور کے قتل کی کوشش۔ ابن لیہہ عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم تبوک سے مدینہ لوٹے تو منافقین کی ایک جماعت نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا کہ وہ آپ کو راستے میں کسی گھاٹی کی چوٹی سے گرا دیں۔ بس آپ نے ان کی حقیقت حال کے متعلق بتایا اور آپ نے لوگوں کو وادی میں چلنے کا حکم دیا اور خود آپ گھاٹی کے اوپر چڑھ گئے اور وہ گروہ ٹھاٹھے مارے آپ کے پیچھے گھاٹی کے اوپر چلنے لگا۔ حضور نے حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن الیمان کو حکم دیا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت عمار ناکہ کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ اسے پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے سنا کہ وہ حضور کے پاس گئے ہیں۔ نبی کریم غصے میں آ گئے۔ حضرت حذیفہ نے آپ کے غصے کو دیکھا تو ان کے پاس گئے اور اپنی کھونٹی سے ان کی سواریوں کے منہ سیدھے کر دیے۔ جب انہوں نے حضرت حذیفہ کو دیکھا تو خیال کیا کہ جس عظیم بات کو وہ چھپائے ہوئے تھے وہ اس سے آگاہ ہو چکے ہیں، اور وہ تیزی سے چل کر لوگوں میں مل جل گئے۔ حضرت حذیفہ حضور کے پاس پہنچے تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا تو انہوں نے تیزی سے گھاٹی کو طے کیا اور کھڑے ہو کر لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ پھر رسول کریم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، کیا آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں ان کے پاس گیا تو میں تاریکی شب میں ان کی سواریوں کے سوا کسی کو پہچان نہ سکا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم دونوں اس قافلے کا حال جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کو وہ بات بتائی جس پر انہوں نے ایکا کیا ہوا تھا اور ان کو ان لوگوں کے نام بتائے اور انہیں کہا کہ ان ناموں کو ظاہر نہ کرنا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے قتل کا حکم نہیں دیں گے؟ فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، مگر اس نے بیان کیا کہ نبی کریم نے صرف حذیفہ بن الیمان کو ان کے نام بتائے اور یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اور میں آپ کے بعد حضرت نبی کریم کے راز کو کسی کے سامنے افشا نہیں کروں گا۔ وہ 14 یا 12 آدمی تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے حضرت حذیفہ کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں اکٹھا کیا اور ان کے ایکے سے آگاہ کیا۔ ابن اسحاق نے ان منافقین کے نام بیان کیے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جسے وہ حاصل نہ کر سکے، القرآن۔ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کے قبیلوں کی طرف پیغام بھیجیں کہ ان لوگوں کے سر آپ کی طرف روانہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ عرب آپس میں باتیں کریں کہ محمد اپنی قوم کے قاتل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ ان پر دبیلہ دے مار۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دبیلہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ آگ کا شعلہ جو ان میں سے کسی کے دل پر پڑے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں قیس بن عبادہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمار سے کہا کہ کیا تم نے حضرت علی کے بارے میں اپنے اس فعل کو دیکھا ہے؟ کیا تمہاری یہ رائے ہے یا تمہیں رسول اللہ نے کوئی وصیت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن حضرت حذیفہ نے مجھے رسول اکرم سے یہ بات بتائی ہے کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں اور ان میں سے 8 اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ تبوک سے واپس مدینہ آتے ہوئے پانی کا موزہ رونما ہوا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ وادی المشقق کے پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا جو 2-3 سواروں کو سیراب کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے کون پہلے اس پانی کی طرف سبقت کرے گا، اور جب تک ہم نہ آئیں پانی نہیں پیے گا۔ مروی ہے کہ منافقین کا ایک گروہ پانی کی طرف سبقت لے گیا اور پہنچ کر پانی پی لیا، اور نبی کریم نے وہاں پہنچنے پر دریافت کیا
کہ کون کون پہلے یہاں پہنچے تھے۔ پھر آپ نے لعنت کی اور بددعا کی، پھر آپ نے چٹان کے نیچے ہاتھ رکھا تو مشیت الہی سے پانی نیچے گرنے لگا، اور آپ نے دعا کی اور پانی پھوٹ پڑا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔